نماز کا ترجمہ یہ ہے، جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں سبحانک اللہم، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اللہ تعریف کے قابل تو ہے، میرا دل بدل دے، میرا دل اے اللہ برکتیں ساری تیرے نام کے اندر ہیں، وتعالی جدک، اللہ تیری ذات بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہم نماز کی ابتدا کر دیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ دیں، پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اب اللہ سے کیا کہنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، میرا پروردگار رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ مالک یوم الدین، میرا پروردگار روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ قاضی نہیں ہے، مالک ہے۔ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرا رب مالک ہے، اس دن وہ پابند نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے فیصلے فرمائے گا۔ جس کو معاف کرنا چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو سزا دینا چاہے گا سزا دے گا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میری عبادت کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم ہر قسم کی مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے سے بچا جن سے تو ناراض ہوا اور جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد عام جو ہماری ایک مخصوص صورت ہے جو ہر ایک کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد، میں گواہی نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی کوئی حاجت نہ ہو اور سب کو اس کی حاجت ہو، اسے بے نیاز کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بے نیاز ہو، ہر ایک کو کسی نہ کسی کی حاجت ضرور ہے۔ بے نیاز ذات صرف ایک ہے، وہ رب کی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے، اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نماز کے اندر دہراتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب رکوع میں گئے ہیں، اب رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کتنی بڑی تسبیح۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں سبحان ربی العظیم، میرا رب جو ہے وہ پاک بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اب جب یہ معنی سامنے رکھ کر آپ جو ہے وہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر یہ جملے کہیں گے تو نماز کے اندر جی کیوں نہیں لگے؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ 3 دفعہ یا 7 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ، پھر کھڑے ہو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا کہا ہے اس نے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اگر امام ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ جملے کس نے بتائے ہیں؟ یہ جملے اللہ رب العزت نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جس نے بتائے وہ کہہ رہا ہے کہ یوں کہو، اور جب اس نے یوں کہنے کے لیے کہیں تو ایسا ہو رہا ہوگا۔ کیا کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی، لمن حمدہ، جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے، مطلب جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ اس کی سن رہا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، پیچھے والے کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہمارے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ سجدے کے اندر گئے، سر زمین کے اوپر رکھا، تصور میں یہ لے آئے کہ میں اللہ کے قدموں کے اندر اپنا سر رکھے ہوا ہوں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک بھی ہے اور بہت بلند ہے، میرا رب
پاک بھی ہے، میں زمین کے اوپر، میرا ماتھا زمین کے اوپر چلا گیا، لیکن میری رب کی عظمت اتنی بلند ہوتی ہے۔ اپنا ماتھا سب سے انسان کی جو ہے وہ بہترین جو جگہ ہے جسم کے اندر کہہ لے وہ ماتھا ہی ہے، اونچی شان والی۔ ہم اس کو زمین کے اندر زمین پر رکھ کر ٹیک کر رگڑ کر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں ادنا، میرا سب کچھ ادنا، میرا ماتھا زمین پر آ چکا ہے، اللہ تیری ذات بہت بلند ذات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، بلند بھی ہے۔ یہ نماز کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، یہ ان الفاظ کا معنی یاد ہو تو پھر جب انسان ان الفاظ کو کہہ رہا ہوگا اس کو کیا لذت۔ جلسے کے اندر بیٹھ گئے دو سجدوں کے درمیان، اس میں جو ہے وہ ہمارے نبی دعا بھی پڑھا کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اگر یاد ہو تو پڑھ لیں۔ تو یہ ہر رکعت کی ترتیب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات میں کیا پڑھ رہے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات، اے اللہ میری ساری قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، جو میں دہرا رہا ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے التحیات، اللہ میری ساری قولی عبادتیں، والصلوات، اللہ میری ساری بدنی عبادتیں، نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، اور بدن سے جتنے کام کر رہا ہوں، والطیبات، اللہ میری ساری مالی عبادتیں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقات کر رہا ہوں، جو ہے جتنے بھی مال کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اللہ وہ سب کے سب التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سب کا سب تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اللہ کی رحمتیں ہوں اے نبی آپ پر، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کی رحمتیں ہم پر بھی ہوں اور جتنے بھی لوگ ہیں سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر کیا کہہ رہے؟ پھر یہ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی جو ہے وہ تجدید کر رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہاں تک اس کی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب درود شریف پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکتیں رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقیناً ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی پر جتنا درود پڑھا جائے کم ہے، کم از کم اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر درود تو آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی تھی، ایسے ہمارے نبی اور ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے، مجید تو بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکتیں نازل فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے تمام گھر والوں پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر۔ انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب نماز پڑھ لی، اب اس نے کیا کہا؟ رب اجعلنی، اے ہمارے اللہ میری اور میرے اولاد کی نماز کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میرے اور میری اولاد کی نماز کو ہمیں نماز پڑھنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم، نماز قائم کرنے والا بنا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز کے اندر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ جیسے میں نماز پڑھنے آیا ہوں میری اولاد کو بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بنا۔ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ سارے مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا قیامت کے دن اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس نماز کو یاد کرے۔ اس نماز کے طرز کون کون یاد کرے گا انشاءاللہ؟